الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم کی بڑائی اور تمام تعریفات رب العزت کے لیے جو وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے، جو متکبر ہے اور وہ تکبر کا حق رکھتا ہے کہ جس ذات بابرکت نے بلا شرکت غیر اس پوری کائنات کو بنایا، وما فیہا، اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اس کو بنایا۔ اس کی شان کے کیا کہنے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میری سوچوں کا مجھے پتہ ہے۔ آپ سامعین مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، آپ میں سے ہر ایک سوچ بھی رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی سوچوں کا اس کو پتہ ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، 7 ارب انسان ہیں، سب کی سوچیں مختلف ہیں۔ کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی کس حالت میں ہے۔ یعنی ایک بھی بندہ یا بندی اللہ رب العزت کی نظروں سے اوجھل نہیں، ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، جن جن کے دلوں میں کیا ہے سب کا اس کو پتہ ہے۔ پھر اس کی شان کا کیا کہنا ہے کہ وہ رزاق ہے، رزق کا مالک رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے انسان، رب العزت کی مخلوق ہے چرند پرند، جانور، سمندر کے اندر کی مخلوقیں، پھر تمام کی بے شمار قسمیں، جمادات، درخت، پودے، سب کی بے شمار قسمیں ہیں، اور ان سب کے رزق کے ذرائع مختلف ہیں۔ سمندری جانور ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں، خشکی کے جانور ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں، جنس ایک ہے، ضروریات مختلف ہیں۔ ان سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب العزت کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ ذات بابرکت اس بات کا لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کی ثنا بیان کی جائے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون کا بچہ کھو جاتا ہے، وہ عورت اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈنے نکلتی ہے، جس بچے پر بھی اس کی نگاہ پڑتی ہے وہ اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار کرتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مربی تھے، استاد تھے، تربیت کا ایک موقع تھا، تو پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد جو اصحاب موجود تھے ان سے کہا، اس عورت کو اگر اس کا بچہ مل جائے، کیا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت تو اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر اپنے سینے سے لگا رہی ہے، اس کو اپنا حقیقی بچہ مل جائے، یہ کیوں کر اسے آگ میں پھینکے گی؟ پھر پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اللہ رب العزت اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ جو رب العزت نے اسے یہ حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اس کی قدر کرے۔ پنجابی زبان میں ایک شاعر نے ایک نظم لکھی ہے، بڑی ہی عبرت اور نصیحت آموز، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک حالی یعنی کھیتوں میں کام کرنے والا کسان کہتے ہیں ایک دفعہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا معمول کے مطابق، تو اسے کچھ ہیرے ملے۔ اب اس کسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرے ہیں، وہ سمجھا کہ یہ سرخ پتھر ہے کچھ، تو وہ انہیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب فصل تھوڑی سی تیار ہوتی ہے، چڑیا وہ آتی ہے اور فصل کو خراب کرنے کے لیے، اب یہ جو ہیرے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے، جن کا اس کو پتہ نہیں تھا، جنہیں یہ سمجھتا ہے کہ پتھر ہے، یہ پتھر سمجھ کر ان چڑیوں کو بھگانے کے لیے یہ ہیرے ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسے شہر میں کام پڑ گیا۔ جب وہ دیہات سے شہر کی طرف آیا، جوہریوں کے بازار سے گزرا، تو بے دہانی میں ایک تو ہیرے جنہیں پتھر سمجھ رہا تھا اس کے پاس تھے۔ جب وہ جوہریوں کے بازار سے گزرا، ایک جوہری کی نگاہ ان قیمتی ہیروں پر پڑی۔ اس نے اس کسان کو کہا کہ بھائی یہ ہیرے بیچے گا؟ اس نے کہا ہیرے؟ کون سے ہیرے؟ کہا یہ جو تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ تو قیمتی ہیرے ہیں۔ تو جب کسان کو پتہ چلتا ہے وہ میرے پاس اتنی قیمتی چیزیں تھیں اور میں نے انجانے میں ان چیزوں کو ضائع کر دیا، ایک ٹھنڈی سی سانس لیتا ہے اور وہیں وہ گر جاتا ہے۔ اب اس میں وہ نصیحت کیا بیان کرتا ہے؟ اس نے مثال یہ دی ہے کہ وہ جو دیہات ہے، اس نے مثال یہ دی ہے کہ یہ اس کی ایک طرح سے دنیاوی زندگی ہے، اور وہ جو ہیرے ہیں یہ اس نے آگے بیان کیا کہ یہ انسان کی سانسیں ہیں، جو ایک قیمتی سرمایہ ہے، ایک اعلیٰ خزانہ ہے۔ اب انسان بے دہانی میں ان قیمتی سانسوں کو، اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ پھر کہا کہ وہ جب دیہات سے شہر کی طرف آیا، جوہریوں کے بازار سے گزرا، وہ اس نے مثال دی کہ یہ آخرت کی مثال ہے۔ جو جوہریوں کا بازار ہے آخرت کی مثال ہے، وہاں جا کر جب اسے اپنی سانسوں کا جو احساس ہوگا کہ قیمتی چیزیں تھیں جو رب العزت نے مجھے دی اور میں نے اس کو ضائع کر دیا، پھر اس دن اس کا پچھتانا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو لہذا بندہ اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر کوشش یہ کرے کہ جتنا اللہ رب العزت انسان کو خیر کے کام کرنے کا، اچھائی کے کام کرنے کا، بھلائی کے کام کرنے کا موقع دے، وہ اس کو کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنے سے ہو، کسی کی مدد کرنے سے ہو، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دینے سے ہو، کسی بھی صورت میں ہو،
تکالیف پر صبر کرنے کی صورت میں ہو، رشتے ناطے جوڑنے کی صورت میں ہو۔ یعنی آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، یہ سنا بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا، کھیل اور تماشا۔ تو مطلب یہ جو انسانوں کی آبادی ہے ایک طرح سے یہ کھیل رہے ہیں، ہر بندہ اپنی کھیل رہا ہے، میں بھی کھیل رہا ہوں۔ تو مجھے یہ چاہیے کہ میں مثبت کھیلوں، میں اچھا کھیلوں، میں منفی نہ کھیلوں۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی کے کیا کہنا، انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اس کو عزت دی، انسان کا سب سے پہلا دشمن، سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کو کہا وعزتک یا ربی، کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے، جب تک ان کی جانوں میں جان ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک یہ جی رہے ہیں، جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا اس کا کام کیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر نہیں بولتا کہ چلو اللہ کی نافرمانی کی طرف، اس نے گناہ کو مزین کر کے پیش کرنا ہوتا ہے، خوبصورت آسان کر کے پیش کرنا ہوتا ہے، اور اچھائی کو، نیکی کو، بھلائی کو وہ گرا کر کے انسان کے آگے پیش کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر انسان کے کان کے پاس وسوسہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے۔ اب یہ آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں راستے آپ کو دکھا دیے ہیں اور اس کے شر سے بھی آپ کو خبردار کیا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کا جو کہنا مانے گا پھر ناکامی کی طرف جائے گا، جو اس کا کہنا نہیں مانے گا اور وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ تو کہا کہ جب تک ان کی جانوں میں جان ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وسوسے ڈالتا رہوں گا۔ دیکھیں نا خام خواہ کی پریشانی، بسا اوقات انسان دیکھتا ہے یار میں پریشان ہوں، پھر یہ سوچتا ہے میری پریشانی کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ خام خواہ غم، ایک حزن وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ غم، یہ حزن کس کی طرف سے ہے؟ جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ غم، یہ حزن یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ سرگوشی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سرگوشی کیوں کرتا ہے؟ سرگوشی اس لیے کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں غم پیدا کر دے، حزن پیدا کر دے۔ تو کہا کہ جب تک یہ زندہ ہے، عزت کا یا ربی، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے ابلیس کو کہا وعزتی و جلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم استغفرون، یعنی تو اپنی بات کہہ چکا، میری بات بھی سن لے، مجھے میری عزت، جلال اور بلند مقام کی قسم ہے، میرے بندے جب تک مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، وہ مشرکین میں سے تھے، کفار میں سے تھے، وہ قاتل بھی تھے، وہ زانی بھی تھے اور گنہگار تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اپنے جرائم بتائے کہ یہ ہمارے پاپ ہیں، یہ ہمارے جرائم ہیں، اتنے بڑے ہم مجرم ہیں، اب ہم اگر آپ کا کہا مانیں، جو جس حق کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، رب العزت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اگر آپ کا کہا مانیں تو یہ ہمارے پاپ، ہمارے جرائم، ان کا کیا بنے گا، ان کے لیے کیا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میری طرف سے، میرے بندوں سے، کہ اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، اسراف حد سے بڑھ جانا، جو حد سے بڑھ گئے اپنے جانوں کی حوالوں سے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، آپ کے راستے بند نہیں ہوئے ہیں، آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ آپ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کی اطاعت کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر آپ کی مدد نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو درستی کی طرف آپ نے لگانا ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر ابو العزت فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ آپ نے پیروی کرنی ہے کس چیز کی؟ اس اچھی چیز کی جو آپ لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے، آپ لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے، کس چیز کی آپ نے پیروی کرنی ہے؟ کون سی آسان چیز ہے، اچھی چیز ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے؟ یہ قرآن ہے۔ قرآن کے مطابق آپ لوگوں نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس پر آپ لوگوں نے اپنے معاملات کو چلانا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، اور لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ موت بتا کے تو نہیں آتی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ حیدرآباد سے کچھ لوگ چلے، ان کے والد صاحب آئی سی یو میں تھے یا کراچی میں، وہ نوجوان تھے، تقریباً 2-3 بھائی تھے، وہ گاڑی میں کہ چلو بھائی والد صاحب اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اپنے والد صاحب سے ملنے چلتے ہیں، تو پتہ چلا کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ باپ جو آئی سی یو میں وہ بچا ہوا ہے، جوان بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پتہ کس کا چلتا ہے؟ موت کا نہیں پتہ چلتا۔ اسی لیے رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ سختی تم پر آ جائے گی موت کی صورت میں، اور تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تقول، ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان یہ کہے جب اس کی موت آ جائے، جب اس پر گرفت آ جائے، وہ یہ نہ کہے یا حسرۃ، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس چیز پر جو میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کی، اس پر افسوس ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہائے ہائے میں تو مذاق اڑانے والوں میں لوگوں میں سے تھا، یعنی میری اصلاح کی جاتی، مجھے خیر کی طرف بلاتا تو میں اس کی تعویلیں کرتا اور سامنے والوں کا مذاق اڑاتا کہ یہ آپ مولویوں والی باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کو آپ چھوڑ دیں، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی گرفت آ جائے اور کوئی یہ کہے کہ ہائے کاش اللہ میری رہنمائی کرتا، مجھے ہدایت دیتا، میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایسے نہ ہو کہ جب انسان اللہ کے عذاب کو دیکھے پھر وہ یہ خواہش یا آرزو کرے کہ ہے کاش ایک دفعہ مجھے پھر موقع مل جائے اور میں محسنین میں سے بن جاؤں، میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں، لیکن جب وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی کو وقت نہیں دیا جاتا۔
مگر وہ لوگ میرے دوستوں جو اللہ رب العزت کے کہے پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ ان کے بارے میں رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ الذین یحملون العرش، اللہ رب العزت کے وہ مقرب فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور قیامت کے ان کی تعداد 8 ہوگی۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کی جسامت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے ایک فرشتے کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک فرشتے کا کانوں کی لو سے درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کے باقدر ہے، یعنی اتنی اللہ رب العزت کی عظیم مخلوق ہے جس نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے عرش کی کیا شان ہے اور خود رب العزت کی کیا شان ہے۔ رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبریل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا تو مجھے کہیں سے آسمان نظر نہیں آیا، اتنی اللہ کی عظیم مخلوق ہے۔ تو فرماتا ہے رب العزت کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یعنی کتنے مقرب ہوں گے رب العزت کے، کتنے قریب ہیں یہ فرشتے۔ فرماتے ہیں رب العزت کہ یہ لوگ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ یہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تغلیباً مردوں کا ذکر ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، یعنی اہل ایمان مرد ہوں عورت ہوں، ان کے لیے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دو، بخشش کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا، کہ ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، فاغفر للذین تابوا، لہٰذا وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں تیری طرف رجوع کرتے ہیں آپ ان کو بخش دو، ان کو معاف کر دو، واتبعوا سبیل، اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، وقیہم عذاب الجحیم، اور اللہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، کہ اللہ آپ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، آپ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کریں، التی وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے باپ دادوں میں سے صالحین گزرے، اچھے گزرے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، یعنی ان کے باپ دادا کو بھی، ان کی ازواج کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی آپ نے جنت میں داخل کرنا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب ہیں اور آپ حکمت والے ہیں۔ اور آگے اس پر بس نہیں کرتے، آگے یہ دعائیں کرتے ہیں وقیہم السیئات، اے اللہ آپ ان کو برائیوں سے بچاؤ، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے آج برائیوں سے بچا لیا، فقط رحمتہ، آپ نے اس پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر مہربانیاں ہیں۔ انہی مہربانیوں میں سے جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں
کئی مرتبہ کی ہے، ایک مرتبہ اور ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے لیے خیر جمع کرنے کے ایک بہت زیادہ مواقع رب العزت ہمیں دینے جا رہا ہے رمضان المبارک کی صورت میں۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہم لوگوں پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر المبارک، پیارے نبی کے اس فرمان پر غور کریں، شہر المبارک یعنی یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ پہلے دن سے لے کر آخر دن تک اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شہر المبارک کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ ہر سال سنتے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کو آگے بھی سنیں گے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ ہے اچھائی کرنے والے اور اچھائیاں کر، ہے برائی کے طلب کا اب تو باز آ جا، اب تو حیا کر لے کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ آ چکا ہے۔ رمضان المبارک میں جو نفلی عبادت ہے لیلۃ القدر، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جیسا کہ آپ کے علم ہے خیر میں الف شہر کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، فرضی نہیں ہے۔ لیکن جو رمضان کی فرضی عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ جب روزے کی باری آئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صوموا لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ یہ میں دوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت جب بدلہ دینے پر آئے تو جیسے اس کی ذات عظیم ہے تو بدلہ بھی ویسے ہی دے گا۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اب وہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء یہ تو سب چلے گئے، اہل ایمان وہاں چلے گئے، جنت میں داخل ہو گئے، اب میرے لیے یہاں پر کیا بچا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا اگر جنت میں تجھے ایک بادشاہ کی سلطنت کے بعد اگر جگہ مل جائے کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یعنی میرے لیے اتنی جگہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں 10 گنا جگہ وہاں پر دے دی، یعنی سب سے آخری جنتی کو جنت میں 10 بادشاہ کی سلطنت کے بغیر جگہ ملے گی، اتنی جگہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود جنت میں بہت ساری جگہ خالی ہو، اتنی بڑی رب العزت کی جنت ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، ہماری سوچ تو محدود ہے، رب العزت تو الہ العالمین ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے جیسے اس کی شان ہے ویسے ہی رب العزت نے یہ جنت کو بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا فرمائے گا، اور اس مخلوق کو اس جنت کی خالی جگہ میں رب العزت آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور میرے دوستوں چند منٹ رہتے ہیں، مجھے کہا کہ 40 پر ختم کرنی بات ہو۔ دیکھیں اس کو بندہ خوشی سے لے، کوئی بھی فرض ہے نا، فرض نفل نوافل میں چلو آپ گنجائش نکال سکتے ہیں، لیکن جو چیز رب العزت نے فرض کیا ہوا ہے اس کو بندہ خوشی خوشی لے۔ آپ خوشی خوشی اس فرض کو بندہ لے گا تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک بہترین نیکی اور بھلائی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے شیطان کو ایسے تھکا دیتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے اونٹ کو تھکاتا ہے۔ یعنی عربوں کے اندر وہ اونٹ لگاتے تھے کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے، اب وہ اونٹ گھومتا ہے پانی کھینچنے کے لیے تو تھک جاتا ہے گھومتے گھومتے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے اپنے شیطان کو بھی تھکا دیتا ہے جیسے کہ اونٹ والا اپنے اونٹ کو تھکاتا ہے۔ تو شیطان کو کیسے تھکاتا ہے بولا؟ شیطان کو میرے دوستوں نیکیاں کر کے، بھلائیاں کر کے، اچھائیاں کر کے، اور خصوصاً فرائض پر عمل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ، جتنا بندہ اچھائی میں بڑھے گا
اتنا انسان خود مضبوط ہوگا اور وہ شیطان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا بندہ بھلائیوں میں سست ہوگا، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے گا، خصوصاً فرائض میں وہ سستی کا اہتمام کرے گا، تو اتنا یہ بندہ کمزور ہوگا اور جو اس کا شیطان ہے یہ طاقت سے طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ تو خوش دلی کے ساتھ بندہ یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو کوئی دائمی بیماری نہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے میں مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو یقین جانیں یہ پریشانی حقیقت میں اس کو نہیں ہو رہی، یہ پریشانی حقیقت میں اس شیطان کو ہو رہی ہے جو اس کے ساتھ چمٹا ہوا۔ اب یہ تھوڑی ہمت کرے، تھوڑا حوصلہ کرے، اور یہ جب روزے رکھتا چلا جائے گا، ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہ شیطان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ یہ بات آپ ہمیں کہنے تھے میرے دوست کہ جو بندہ کسی بھی صورت میں کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو، تو اس بھلائی اس نیکی کا فائدہ آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کو دنیا میں بھی ملے گا، بلکہ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اس کا فائدہ اس کے جسم پر بھی ہوگا، اس کے وجود پر بھی ہوگا۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں ہم کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی ان اچھائیوں، ان بھلائیوں کا فیض رب العزت اس کی اولاد کو پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں ہے خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں یہ بھی ہے کہ بستی سے گزرتے ہیں اور بستی میں یہ کھانا مانگتے ہیں، ان کو بستی کے لوگ کھانا نہیں دیتے، اور اسی بستی میں گھر کی دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے۔ خضر علیہ السلام، محقق علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ محققین کی کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، تو وہ اس گرتے دیوار کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب وہ دیوار کس کی ہے؟ یتیم بچوں کی ہے۔ ان کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور باپ نے وہاں نیچے مال دفن کیا ہوا تھا کہ میرے بچے کل بڑے ہوں گے، اس مال کو اپنے استعمال میں لے جائیں گے، اگر دیوار گر جاتی، وہ مال ظاہر ہوتا تو بستی کے ظالم لوگ ان یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ بستی کے لوگوں نے تو ہمارے ساتھ بھلائی اور اچھائی نہیں کی، آپ نے ان کے ساتھ یہ بھلائی کیوں کی؟ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جیسے کہ قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کان ابوہما صالحا، کہ موسیٰ یہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے اور ان یتیم بچوں کا باپ وہ نیک آدمی تھا، کان ابوہما صالحا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ رب العزت بھلائی کی، اچھائی کی کیسے قدر کرتا ہے کہ وہ باپ اب دنیا میں نہیں رہا، دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وقت کے ایک عظیم شخصیت کے ہاتھوں اس شخص کے، اس بھلے شخص کے، اس اچھے شخص کے یتیم بچوں کے گھر کی دیوار کو تعمیر کروا رہا ہے۔ تو یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے میرے دوستوں۔ باتیں بہت ہیں، صرف ایک منٹ آپ کے لیتا ہوں کہ جو لوگ اگر مستقل روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، جن کو کوئی دائمی بیماری ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن مجید ضرور سنیں۔ ایک بندہ میرے پاس کہنے لگا، بیمار تھا، بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو اس کو ہم نے یہی کہا یار آپ زیادہ خام خواہ کی پریشانی اپنے پر نہ لیں، اب رمضان کا مہینہ آپ ایک کام یہ کریں، قرآن تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، کچھ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، تو آپ ایک کام یہ کریں، آپ یہاں تراویح پڑھتے ہیں نا، تو آپ توجہ دیں، قرآن مجید پر توجہ دیں، کیونکہ قرآن یہ روحانی طور پر بھی شفا ہے، جسمانی طور پر بھی شفا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آتی عربی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس اپنی توجہ، اپنے کان لگا کر قرآن کو سنیں۔ یقین جانیں چند دنوں بعد مجھے ملا، اس نے کہا اللہ نے میری ایسے مدد کی کہ جہاں میں بیٹھ کر تراویح پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے ساری تراویح کھڑے ہو کر پڑھی، کھڑے ہو کر مکمل تراویح میں نے پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ میرا کہا آپ کا سنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں داخل کرے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں جو فرض ہے روزہ وہ رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر کے کام کرنے کی رب العزت ہم کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، جہنم کے آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل کو معاف
محفوظ رکھے، رب العزت شیاطین الانس والجن کے شر سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، اور آخر میں دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور آپ کو اولاد کے دکھ اور آزمائش سے بھی محفوظ رکھے۔ یہی باتیں آپ سے کہنی تھی۔ اللہ سے اپنے رات کے لیے خیر و برکت کا اور بھلائی کی طرف دعوت۔